بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تحفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گزری ہیں۔ مجذوب اور عارفہ کاملہ تھیں اور اس دور میں پاگل خانے میں زیر علاج تھیں، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری دماغی نہ تھی بلکہ عشق روحانی کی بیماری تھی۔ حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات پاگل خانے میں ہوئی جہاں پر یہ زیر علاج تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سری سکتی کو دیکھ کر رونے لگیں اور ذیل کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگوں، میں دیوانی نہیں ہوں لیکن میں مست ہوں اور میرا دل چلا رہا ہے۔ تم نے میرے ہاتھوں کو جکڑ دیا ہے حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بجز اس کے کہ اس کی محبت میں میری سعی اور رسوائی ہے۔ میں اپنے محبوب یعنی اللہ عز و جل کی محبت میں مفتون ہوں اور اس کے دروازے سے دور ہونا نہیں چاہتی۔ پس جس کو تم نے میرا فساد سمجھ لیا ہے وہ میری درستی ہے، اور جس کو تم نے میری درستی خیال کیا ہے وہ میرا بگاڑ ہے۔ جو شخص خواجہ خواجگان کا محب ہو اور اس کو اپنے لیے پسند کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں نے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو رلا دیا اور اندر سے آتش عشق نے جلا دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سکتی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا: اے سری، یہ رونا اس کی صفت ہے، اگر اس کو پورے طور پر پہچان لے تو پھر کیا حال ہو۔ اس کے فوری بعد بے ہوش ہو گئیں، اور جب ہوش آیا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے لڑکی، جواباً کہا کہ لبیک، حاضر ہوں۔ حضرت سری سکتی نے کہا کہ مجھ کو تم نے کہاں سے پہچان لیا؟ آپ نے کہا: میں اس وقت سے جاہل نہیں ہوں جب سے اسے پہچانا ہے۔ حضرت سری سکتی نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ تجھے محبت کی یاد آتی ہے جس کو تم دوست رکھتی ہو۔ جواباً کہا: اس کو جس نے ہم کو اپنی 3 نعمتوں سے وقف کر دیا ہے اور ہم پر اپنی نعمتوں سے دلوں سے قریب کر دیا ہے، اور سائلوں کی بات ماننے والا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ: تم کو یہاں کس نے قید کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حاسدوں نے باہم مدد کی۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری کہ حضرت سری سکتی کو گمان ہو گیا کہ شاید ان کی جان نکل گئی۔ بعد ازاں ہوش میں آئیں اور چند اشعار اپنے حسب حال پڑھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے داروغہ جیل سے کہہ کر ان کو رہائی دلائی اور کہا کہ جانا چاہتی ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اے سری، میں کہاں جاؤں؟ میرے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو میرے دل کا حبیب ہے اس نے مجھے اپنے ایک غلام کا غلام بنا دیا ہے، سو اگر میرا مالک راضی ہو تو جاؤں گی، ورنہ صبر کروں گی کہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اتفاقاً آپ کا مالک پاگل خانے آ گیا اور داروغہ جیل سے پوچھا کہ تحفہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اندر ہے اور شیخ سری سکتی ان کے پاس ہیں۔ وہ خوش ہوا اور آپ کی تعظیم کی سلام کیا اور بڑی تعظیم کی، جس پر آپ نے اس سے کہا کہ یہ لونڈی میری تعظیم کی نسبت زیادہ تعظیم کا لائق ہے۔ کیا سبب ہے کہ تم نے اس کو قید کر رکھا ہے؟ مالک نے کہا: حضرت، یہ بہت ہی باتیں کرتی ہے، اس کی عقل جاتی رہی ہے، نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے،
اور مجھے بھی سونے نہیں دیتی، بڑی فکر مند اور بڑی روتی رہتی ہے، حالانکہ میری ساری جائیداد ہی یہی ہے۔ میں نے اس کو 20,000 درہم کے عوض خریدا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اپنے فن میں کامل ہے۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا کہ اس کا کیا کمال ہے؟ مالک نے کہا کہ یہ متبرہ ہے، مطربہ ہے۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا کہ یہ کب سے بیمار ہے؟ مالک نے کہا کہ 1 سال سے۔ حضرت سری سکتی نے کہا کہ اس کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ مالک نے جواباً کہا کہ عود اس کی بغل میں تھا اور یہ گا رہی تھی، تیرے حق کی قسم ہے کہ میں نے کبھی عہد کو نہیں توڑا اور صنعائی کے بعد دوستی کو مقدر کیا۔ میں اپنی پسلیوں اور دل کو سوزش سے بھر لیا ہے، سو اب کیسے لذت پاؤں یا تسلی یا آرام پاؤں؟ اے وہ ذات کہ جس کے سوا میرا اور کوئی مولا نہیں ہے، میں تجھ سے دیکھتا ہوں، تو نے لوگوں میں مجھے غلام کر کے چھوڑا ہے۔ بعد یہ اٹھی اور عود کو توڑ دیا اور رونے لگی۔ ہم نے اس کو کسی کی محبت کی تہمت لگائی، لیکن روشن ہوا کہ اس کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا، کیا یہی حال گزرا ہے؟ حضرت توفا خستہ دل اور شکستہ زبان سے بولیں، اللہ عز و جل نے میرے دل سے خطاب کیا، پس میرا آواز میری زبان سے جاری ہوا، مجھ کو بعد دوری کے اپنے قریب کر لیا اور مجھ کو خاص اور پسندیدہ کر لیا۔ جس کے لیے مجھے بلایا سو میں نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا اور پکارنے والے کو لبیک پکارا۔ میں پہلے گناہوں سے ڈری، لیکن محبت امیدوں میں پڑ گئی، یعنی محبت نے امید دلائی کہ پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سری سکتی نے کہا، اے مالک اس کی قیمت مجھ پر ہے اور زیادہ بھی دیتا ہوں۔ حضرت توفا نے کہا، اے سری تمہارے پاس کہاں ہے؟ تم تو درویش مرد ہو۔ حضرت سری سکتی نے کہا کہ تم جلدی نہ کرو، تم ابھی یہیں رہو تاکہ میں اس کی قیمت لاؤں۔ اس کے بعد آپ روتے ہوئے واپس آ گئے اور دل میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم میرے پاس اس کی قیمت 1 دینار یا 1 درہم بھی نہیں ہے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری میں گزاری۔ الصبح ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ 4 غلام اور 1 شمع تھی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اپنا تعارف اس طرح کرایا، میں احمد بن مثنیٰ ہوں۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ مجھ کو ہاتف پکار کر کہتا ہے کہ 5 بدرے اٹھا سری کے پاس جا، اس کی طبیعت خوش کر دے تاکہ تحفہ کو خرید لے، کیونکہ تحفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہماری عنایت ہے۔ حضرت سری سکتی نے فوراً سجدہ تشکر ادا کیا۔ اللہ عز و جل نے انہیں یہ نعمت عطا کی۔ صبح کی نماز ادا کی اور سیدھے پاگل خانے پہنچے۔ دروغہ نے دیکھتے ہی کہا، رات ہاتف نے مجھے آواز دے کر کہا ہے کہ وہ محبوبہ ہمارے دل میں ہے اور مہربانی سے خالی نہیں ہے۔ وہ نزدیک کی گئی، پھر اس نے ترقی کی اور ہر حال میں بلند ہوئی۔ تحفہ نے کہا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو رونے لگی اور اللہ عز و جل سے مناجات میں کہنے لگی، اے اللہ عز و جل تو نے مجھے لوگوں میں مشہور کر دیا ہے۔ اتنے میں مالک روتا ہوا آ گیا۔ آپ نے اس کو اس کی قیمت کے برابر منافع دے کر کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اس نے جواباً کہا، خدا کی قسم اگر مجھے تمام دنیا دو گے تو نہ لوں گا، میں نے تحفہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے متعجب ہوئے اور اس کا سبب پوچھا۔ مالک نے کہا کہ کل مجھ کو جھڑک پڑی ہے۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے سب مال سے علیحدہ ہو گیا ہوں اور اللہ عز و جل کی طرف بھاگا ہوں، یعنی اے اللہ عز و جل تو میری فراخی رزق کو اچھا کفیل بنا۔ ابن مثنیٰ نے روتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے۔
میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سارا مال خالصتاً اللہ کو دیا۔ اب تحفہ کھڑی ہو گئیں اور اپنے فاخرہ لباس کو اتار کر ٹاٹ پہن لیا اور روتی ہوئی باہر کو چلی گئیں، اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ آپ کے اقوال میں سے ہے کہ سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا من ہے، یعنی دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ رد عمل طرز فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مومن ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی برا نہیں ہوتا، خیالات اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ تعصب کرنے والا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہتا ہے۔ جو چیز حقیقی نہیں ہے وہ حق تعالیٰ سے قریب نہیں ہوتی۔ قلبی مشاہدات حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر چیز وقت کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ کھلونا دنیا ہے اور وقت اس کی چابی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مالک کے ساتھ حج کو گیا تو دیکھا کہ تحفہ دوران طواف رو رہی ہیں اور پکار رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اچانک پوشیدہ دعا کی اور کعبہ کے برابر گر پڑیں اور فوت ہو گئیں۔ جب ان کے مالک نے اسے دیکھا تو وہ بھی گر پڑا اور فوراً ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سری سکتی نے ان دونوں کی تدفین کی۔